السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر ویورز، امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ مدینۃ المنورہ کی زیارات والی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا مسجد مکہ والی زیارات والی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ اس میں ایسی زیارات آئیں گی جن کا آپ نے نام پہلے سنا ہی نہیں ہوگا۔ بالکل اس میں بھی میرا یہی کلیم ہے، تقریباً 5 زیارات ایسی آئیں گی جن کا آپ نے نام ہی نہیں سنا ہوگا، نہ کبھی وزٹ کیا ہوگا۔ تو کمنٹس میں بارے مجھے ضرور بتانا ہے، اس ویڈیو میں بھی جا کے وہ بھی دیکھیں مکہ کی زیارات والی، اس کی کمنٹس پہ بھی مجھے ضرور بتائیں۔ یہ اوپر اس کا لنک ہے، ضرور جا کے دیکھیں اور یہ ویڈیو بھی پوری دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اوکے، سب سے پہلی، سب سے بڑی، سب سے خوبصورت زیارت مدینہ میں جس کے لیے آپ جاتے ہیں وہ ہے مسجد نبوی خود، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم مسجد نبوی اور اس کے باہر والی زیارات کی بات کریں گے۔ مسجد نبوی کے اندر بھی کچھ پوائنٹس ہیں جن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جس طرح ریاض الجنہ ہو گیا، اصحاب صفا کا چبوترا ہو گیا اور اس طرح کی چیزیں۔ یہ میں علیحدہ ویڈیو بناؤں گا، ابھی ہم باہر والی زیارتوں کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ جنت البقیع، یہ قبرستان ہے مسجد نبوی کے بالکل ساتھ، اور یہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں صحابہ دفن ہیں اور آج بھی لوگ یہاں پہ دفن ہو رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ یہ ایک نشاندہی کی گئی یہ گھر کی اور کنویں کی کہ یہاں پہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھیں اور انہوں نے ایک کنواں خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ پھر ہے احد کا پہاڑ، یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ غزوہ احد ہوا تھا اس لوکیشن میں، اور یہ مدینہ سے تھوڑا سا باہر اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک تو احد کا پہاڑ ہے، پھر یہاں پہ شہدائے احد کی قبریں ہیں، اس کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا پہاڑ ہے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو حکم دیا تھا کہ آپ کھڑے ہو کے نگرانی کریں، لیکن کچھ لوگ اتر رہے تھے تو پھر کفار نے یہ چیز نوٹ کی اور انہوں نے واپسی پیچھے سے آ کے حملہ کیا تھا اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ تو وہ پہاڑ ہے، اس کا نام ہے جبل رماح، یعنی کہ تیر اندازوں کا پہاڑ۔ تو یہ بھی اسی لوکیشن پہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے احد پہاڑ کی غار، جب وہ حملہ ہوا تھا نا مسلمانوں پہ دوبارہ، تو مسلمان ایک دم گھبرا گئے کہ یہ کیا ہوا۔ پھر اس غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے اس غار میں۔ پھر ہے جبل سور، یہ بالکل مدینہ میں بھی جبل سور ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جبل سور سے لے کر جبل عیر تک، یہ چلیں ایک اور آپ کو زیارت پتہ لگی جبل عیر، یہ 2 زیارتیں ہیں اور ان کے بارے میں کہ جبل سور سے لے کر جبل عیر تک یہ مدینہ کی ایک باؤنڈری ہے اور اس کے بیچ والا حصہ حرم ہے، یعنی کہ پاک ہے، حرمت والا ہے۔ تو یہ مدینہ کی نارتھ اور ساؤتھ باؤنڈری کا بتایا گیا، جبل سور سے لے کر جبل عیر تک۔ پھر ہے مسجد غمامہ، اس مسجد کے بارے میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ صلاۃ الاستسقاء پڑھائی تھی، بارش کے لیے دعا کی اور اسی وقت ایک بادل آیا اور بارش سٹارٹ ہوگی۔ پھر ہے مسجد قباء، اسلام کی پہلی مسجد ہے مسجد قباء، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ نماز پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے آئے مسجد قباء میں نماز پڑھے، اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے، سرٹیفائڈ ثواب عمرے کا مقبول ملے گا ہی ملے گا۔ اور پھر قباء واقع ہے، یہ مسجد غمامہ سے راستہ سیدھا جاتا ہے مسجد قباء، اور یہ سنت بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چل کے جاتے تھے، تو آپ بھی چل کے جا سکتے ہیں، بالکل تھوڑا چلنا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ ٹیکسی میں بھی آپ جا سکتے ہیں دوسرے راستے سے، لیکن اگر آپ پیدل جانا چاہتے ہیں، پیسے سیو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میرا یہ مشورہ ہے کہ مدینہ میں آپ جتنے دن ہیں آپ مسجد قباء ضرور جائیں، کیونکہ مقبول عمرے کا ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ سائیکلز بھی وہ انہوں نے دیتے ہیں کرائے پہ واک وے پہ جانے کے لیے، بہرحال مرضی آپ کی، آپ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ہے مسجد زرار، اس مسجد کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ منافقین نے مسجد بنائی تھی اپنی سازشوں کے لیے، وہ اس میں بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں ڈسکس کیا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کو اس چیز کا علم نہیں تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ اس کا آ کے افتتاح کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک جنگ پہ جا رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ چلو میں آ کے تو اس میں ضرور شرکت کروں گا، لیکن پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ یہ منافقین کا یہ ارادہ ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرانے کا حکم دے دیا تھا۔ پھر بیر عزق کا کنواں، بیر عربی میں کنویں وہ کہتے ہیں۔ اس کنویں کے بارے میں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی دفعہ ہجرت کر کے آئے مدینہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، تو یہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے ریسٹ بھی کیا تھا اور اس سے پانی بھی پیا تھا۔ اور اسی کے بالکل ساتھ ہے مسجد مصبی، یہ دونوں زیارتیں ساتھ ساتھ ہیں، اور کہا جاتا ہے اس مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو فجر پڑھی تھی مدینہ میں وہ ادھر پڑھی تھی، یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ پھر مسجد قبلتین، یہ سب کو پتہ ہے کہ اسلام کا، مسلمانوں کا پہلا جو قبلہ تھا وہ مسجد اقصیٰ تھا، یہ مدینہ کے بالکل
پیچھے اپوزٹ مسجد اقصیٰ ہے اور بالکل اپوزٹ مسجد حرم ہے، تو یہ بالکل آمنے سامنے. تو مسجد قبلتین جب آپ جائیں گے نا تو کعبہ کی طرف وہ آج کل اس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے بالکل اپوزٹ اوپر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے مصلی بنایا ہے اس چیز کی نشاندہی کے لیے کہ پہلے مسلمان یہاں پہ مڑ کے پڑھتے تھے. اور وہ جو حکم ہوا تھا کہ اب آپ اپنا رخ حرم کی طرف کر لیں، مسجد حرم کی طرف، کعبہ کی طرف، وہ اس مسجد میں ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ نماز پڑھا رہے تھے. پھر 7 مساجد، یہ جہاں پہ غزوہ خندق ہوا تھا نا اس جگہ پہ یہ 7 مساجد ہیں. ٹوٹل ابھی آپ کو 6 نظر آئیں گی کیونکہ جو 2 مساجد ہیں وہ مل کے ایک بڑی مسجد، اس کو مسجد خندق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو باقی یہ جو اسپاٹس ہیں نا یہ بتایا گیا کہ فلاں صحابی یہاں پہ انہوں نے خیمہ لگایا تھا، یہ اس چیز کی ایک نشاندہی کی گئی ہے. اس میں الفتح ماسک ہے، سلمان فارسی ماسک ہے، ابوبکر صدیق ماسک ہے، عمر بن الخطاب ماسک ہے، علی بن ابی طالب ماسک ہے، اور فاطمہ الزہرا ماسک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. پھر کیو آف بنی حرم، یہ غار تھی اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے دوران جو ایک لمبا سجدہ کیا تھا اور دعا کی تھی، یہ سب کو پتہ ہے، وہ اس مقام پہ کی تھی، یہ کہا جاتا ہے. اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کر رہا ہوں. باقی جو زیارات ہیں وہ نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ کور کریں گے. امید ہے انشاءاللہ ایسی زیارات اس پارٹ میں آئی ہوں گی جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا. اگر آئی ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں. نیکسٹ پارٹ میں بھی اس طرح کی زیارات آ رہی ہیں اور اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرنا مناسب سمجھا. اب کل انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ اپلوڈ ہوگا، وہ بھی دیکھنا ہے، یہ بھی پورا دیکھیں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں. اللہ حافظ.